اور آج کا یہ جلسہ جن علماء کرام کے لیے سجایا اور سنوارا گیا ہے وہ علماء کرام ہمارے بیچ موجود ہیں۔ اب میں بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی تاخیر کے حضرت مولانا عبدالرب صاحب قاسمی امام و خطیب جامع مسجد فتح گڑھ اور جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اتر پردیش ان کو دعوت اشتراک دے رہا ہوں۔ حضرت مولانا تشریف لائے اور اپنے قیمتی بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ میں نے ایک مرتبہ حضرت کا بیان سنا ہے، قنوج میں آپ کا بیان ہوا، انتہائی لاجواب، دلائل سے بھرپور، اور حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھانے کا ملکہ اور بڑے ہی اچھے انداز میں اپنی بات کو کہنے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ آپ تمام حضرات کہ جتنی دیر حضرت مولانا کا بیان ہو اطمینان اور توجہ سے حضرت مولانا کا بیان سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت دیر سے آپ نرم گفتار، شیریں گفتگو اور موعظت اور نصیحت پر مشتمل گفتگو سن رہے ہیں۔ انداز کچھ بدلا ہوا سا بھی ہو سکتا ہے، اپنا اپنا لہجہ ہے گفتگو کرنے کا۔ جیسے ایک تو جنرل فزیشین ہوتا ہے ڈاکٹر، اور ایک سرجن ہوتا ہے، دونوں کا مزاج اور دونوں کا کام الگ ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے گفتگو کچھ اس طرح کی ہو جس طرح کا ایٹیٹیوڈ سرجن کا ہوتا ہے، تو امید ہے کہ آپ اس کو ہضم فرمائیں گے اور سنیں گے بھی۔ یہ مجلس ہے اصلاحی، تبلیغی اور اصلاحی مجلس ہے۔ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو منشور ہم کو دیا ہے، جو دستور ہم کو دیا ہے، جو اساس ہم کو دی ہے، جو فنڈامنٹل عنایت کیا ہے، اور 23 سال ہمارے بیچ رہ کر کے زندگی گزارنے کا جو خوبصورت سلیقہ ہم کو عنایت کیا ہے، امت کو اسی پر چلنا چاہیے۔ جیسے ہی ٹریک سے اترے گی، یعنی اس راہ سے بھٹکے گی، حضرات علماء کرام جو کنارے کنارے کھڑے ہیں دوڑ پڑیں گے آپ کی طرف، اور فوراً پھر امت کو یا راہ سے اتر جانے والوں کو اس ٹریک پر، اس پٹری پر، اس لیک پر، اس راہ پر، اس جادہ حق پر واپس لائیں گے۔ یہی کیا مفتی اسماعیل صاحب نے، یا ان کے جتنے بھی بزرگ سرپرست ہیں ان لوگوں نے، کہ یہ بستی جس کا مقدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل دیا ہے، حضرات علماء کرام کی خدمت سے دین کا شعور عنایت کر دیا، راہ سے بھٹکے ہوئوں کو جادہ حق پر، صراط مستقیم پر، سیدھی راہ پر ڈال دیا ہے۔ اب اس پر چلتے رہنا یہ آپ کی ذمہ داری۔ یہ مطلب ہوتا ہے اصلاح معاشرہ کا۔ اصلاح معاشرہ کوئی مزے کی مجلس نہیں ہے۔ تو اب اصلاح معاشرہ کے مختلف فیکٹرز ہیں، مختلف فیکلٹیز ہیں، مختلف شعبے ہیں، اور مختلف سبجیکٹ ہیں، سیکشنز الگ الگ ہیں۔ لیکن میرا اپنا، ہر ایک کا اپنا اپنا انتخاب ہے۔ میرا انتخاب یہ ہے کہ اس وقت ہماری سب سے بڑی بے چینی
ہمارے گھروں کا بے سکون ہو جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی آیت، اور یہ اپنے آپ میں فیکٹ ہے، حقیقت ہے۔ آپ 3 اسٹار ہوٹل میں، 5 اسٹار ہوٹل میں، 8 اسٹار ہوٹل میں ہیں، جہاں سے آپ کی ہر ضرورت ایک کلک پر موجود ہے۔ آپ ایک بار سوئچ دبائیں گے، نیچے سے ویٹر اور بیرا آ جائے گا، پوچھے گا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہاں ٹھہرنے کی جتنی بھی مدت ہو، آپ کو اپنا بغیر پلاسٹر کیا ہوا کمرہ یاد آتا رہے گا کہ کب اپنا کام نمٹائیں اور کب یہاں سے ہماری جان چھوٹے اور اپنی جھوپڑی میں پہنچیں۔ یعنی اتنا عالی شان پرتعیش کمرہ، اسے چھوڑ کر کے آپ اپنا گھر یاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطری تقسیم ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون رکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، لیکن یہ دھیرے دھیرے بدل گیا ہے۔ نوجوان نسل یہ کہتی ہے کہ یار جب تک گھر سے باہر رہتے ہیں مائنڈ فریش رہتا ہے، جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں اماں اگر الگ ناراض دکھائی پڑتی ہیں، ان کا منہ الگ تیوریاں چڑھی ہوتی ہیں، اور بیوی الگ منہ پھلائے ہوئے ہوتی۔ یہ بات چھوٹی موٹی نہیں ہے، نوجوان نسل سوسائٹ کی کگار پہ کھڑی ہے، آپ سمجھ لیجئے گا۔ خودکشی اس کے ارد گرد ناچتی رہتی، اور ایک بڑی تعداد ہے اس طرح خودکشی کر لینے والوں کی۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے گھر سکون کی جگہ ہے، اور آج کی تاریخ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب گھر جاتے ہیں تو ٹینشن ہوتا، باہر رہتے ہیں اتنی دیر اطمینان ہے ہم کو۔ واٹس دا فیکٹر؟ کیا فرق ہے اس کے بیچ میں؟ یہ ٹریس کرنا پڑے گا۔ اصلاح معاشرے کا عنوان ہے۔ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، اگلا جملہ میرا سنیے تھوڑا سا، بہت دھیان سے، بزرگوں کی خدمت میں، بزرگوں کی عدالت میں بات پیش کر رہا ہوں۔ اس وقت مسلم معاشرے کے، مسلم کمیونٹی کے، مسلمانوں کے سب سے زیادہ مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت یا کلیکٹریٹ میں انڈر ہیئرنگ ہیں، وہ کون سے ہیں؟ 50% سے زائد آپ کے مقدمات وہ ہیں جو عورتوں نے قائم کیے، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہو، چاہے وہ آپ کی بہو ہو، چاہے وہ آپ کی بہن ہو یا آپ کی بیوی ہو۔ اور اتفاق یہ ہے کہ ان میں سے 99% مقدمات جھوٹ پر آدھارت ہیں، جھوٹ پر منحصر ہیں۔ معاشرہ جا کہاں رہا؟ معاشرہ کس رخ پر جا رہا؟ مقدمات کی یہ بڑھتی ہوئی تعداد، طلاق کے یہ بڑھتے ہوئے واقعات، بڑھتا ہوا ڈائیورس ریٹ، فکر کتنی کی گئی؟ مجھے یہ پورا سماج بتلا دے اس پوائنٹ پر آج تک کوئی فکر کی گئی ہو۔ یہ تو آپ نے مان لیا نا کہ مقدمات کی بڑی تعداد ڈومیسٹک وائلنس کی، گھریلو جھگڑے کی ہے، خانگی فساد کی ہے، لیکن اس پر ہم نے کوشش کیا کی ہے؟ یہاں سے شروع ہوگا۔ یہاں بیٹھ کے میں تقریر کر دوں یا آپ اجتماع میں اور جلسے میں تقریر سن کر کے چلے آئیں، کام چلے گا نہیں۔ وہیں گھر کے اندر جب فساد موجود ہو، خود کا اپنا گریبان پسینہ پسینہ ہو، پھر اصلاح معاشرہ کہے گا۔ تو ان چیزوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھ کر کے اور ان تمام امور کو، ان تمام گتھیوں کو سلجھانا پڑے گا۔ یہ بگڑا کیسے ہے؟ یہ بگڑ کیسے رہا ہے؟ مختلف وجوہات بتلائی جا سکتی ہیں اس سلسلے کی۔ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ آپ حضرات تو بھگت رہے ہوں گے، برت رہے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے، جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ پنچایتوں میں سنتے ہوں گے۔
کہ اکثر جو گڑبڑ ہے، خواتین بھی یہاں موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا تلخ لگے تو برداشت کریں، لیکن چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ جھگڑے وہیں سے اٹھتے ہیں اور وہیں ختم ہوتے ہیں۔ کسی بہو کو اپنے سسر سے شکایت نہیں ہے، آپ ڈھونڈ لیجئے جا کر، اور کسی داماد کو بھی اپنے سسر سے شکایت نہیں، بہو کو بھی ساس سے ہی شکایت ہے، اور ہماری بیٹی کو بھی اپنی ساس سے ہی شکایت۔ عجیب بات ہے۔ نبی اکرم ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی انہونی ہے یا اتفاق سے ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنیے، حضور نے فرمایا تھا النساء حبالۃ الشیطان، کہ عورت شیطان کا جال ہے، عورت شیطان کا جال ہے۔ آپ اتنا سن کر کے بات کو سمجھ نہیں سکیں گے، بات کو سمجھیے۔ جال کا کام کیا ہے؟ جال کا کام کیا ہے؟ چڑیا بہت تیز پرواز رکھتی ہے، آپ کتنے ہی ایکٹیو ہوں اور کتنے ہی تیز ہوں، کتنا ہی کوئی کریکشن ہو، آپ کا جسم کتنا ہی اچھا کام کرتا ہو، لیکن آپ کسی چڑیا کو پکڑ نہیں سکتے، نہ اس جیسا دوڑ سکتے۔ لیکن جب وہ جال میں پھنستی ہے تو بے بس ہو جاتی۔ مچھلی بہت تیز تیرتی ہے، آنکھیں نہیں ٹکتی ہیں آپ کی اس کے اوپر، لیکن جب وہ جال میں پھنستی ہے تو پھڑپھڑا کے دم توڑ دیتی۔ اسی طرح مرد بہت عقل مند، بہت مدبر، بہت ٹیلنٹڈ اور بہت انٹیلیجنٹ ہے، اور بہت داؤں جانتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا لیتا ہے، لیکن جب اسیر زلف ہوتا ہے تو پھڑپھڑا کے رہ جاتا ہے، عقائد تک گنوا دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا۔ آپ کہیں کہ سماج کو عورتوں نے ہائی جیک کر لیا ہے، تو یہ تو حضور نے پہلے ہی بتایا تھا، آپ تیار کیوں نہیں تھے؟ اور یہ حضور نے بتلایا، یہ بات تو 6-7 ہزار سال بعد کی ہے، آپ نے دھیان نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے جتنے دن بھی اوپر رکھا ہے وہ ضرورت کے لیے۔ الفاظ اگر سمجھ سکتے ہو، وہ مشق کرائی تھی زندگی کی کہ انسانی زندگی کیسے چلے گی، انسانی زندگی کے سامنے کون کون سے موڑ اور مشکلات آئیں گی۔ یا ہم انگریزی میں اگر یہ کہیں کہ وہ ڈیمو پیریڈ ہے پورا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیمو کرا دیا تھا کہ آگے کیا کیا ہونا ہے۔ دیکھیے، آپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پتلا بنایا، جتنے موجود تھے وہاں ان سے کیا کہا؟ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سب سجدے میں چلے گئے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جسے میں نے اتنے اہتمام سے پیدا کیا ہے، تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا چیز رکاوٹ بنی؟ تو کہتا ہے انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نکل جائے یہاں سے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ایک ڈیمو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا حکم دے اس میں بولنا نہیں ہے، وہاں سے کہہ دیا گیا دیٹس اٹ، بات ختم، اطاعت کرنا ہے، اس کا نام ہے عبدیت، بندگی اور غلامی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک فیصلہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا بھئی یہ کہنے مت بیٹھ جانا کہ فجر میں 4 رکعتیں ہیں جو ایکسرسائز کا ٹائم ہے، اور عشاء میں بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ آپ عقل لگائیں گے تو یہ کہنے لگیں گے، لیکن عقل نہیں لگانا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس کی مصلحت کیا ہو سکتی۔ اصلاح معاشرہ کا اجلاس ہے، اس لیے میں یہ بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، جو چارٹ ہے، جو ٹائم ٹیبل ہے، جو نظام الاوقات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتب کردہ، اس میں آپ کا شام کا کھانا کب ہے؟ عشاء سے پہلے ہے نا۔ عشاء کے بعد تو باتیں کرنا بھی مکروہ ہے، عشاء کے بعد فوراً آپ کو سو جانا ہے۔ تو مغرب کے بعد آپ نے کھانا کھایا اور پھر جب آپ جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ بتلائیے کہ مسلمانوں میں اس وقت 101% لوگ پیٹ کے مریض ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ 100 میں سے 101 لوگ پیٹ کے مریض ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ سافٹ ڈرنک، کولڈ ڈرنک یا سوڈا ڈرنک یہ کاہے کے لیے لیتے ہیں؟ ایک عدد ڈکار آ جائے۔ کون ہے ایسا جسے سجدے سے کھڑے ہونے کے بعد ڈکار نہیں آتی؟
دیکھ لیجئے گا آپ، سجدے سے کھڑے ہونے کے بعد آپ کو ڈکار آتی ہے، اس لیے کہ آپ کی جو پوری ڈائجیشن اسمبلی ہے، یہ جو پورا سسٹم ہے آپ کے انہضام کا، یہ پورا حرکت میں اور دباؤ میں آتا ہے۔ آپ کو قبض ہو، آپ 10 اٹھک بیٹھک لگا لیجئے، پیٹ درست آ جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب 17 رکعتوں میں 34 مرتبہ آپ سجدے میں جائیں گے تو پورا آپ چہل قدمی نہ بھی کریں تو آپ کا یہ پورا سسٹم درست رہے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اصلاح معاشرہ کی بات ہے، تو اس لیے یہاں 4 رکعت سے کام نہیں چلے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیا، اس کے مسائلے کو ہم کہاں سے جانیں گے؟ بہرحال آپ اگر عقل لگائیں گے تو کہاں پہنچ جائیں گے؟ کہاں پہنچ جائیں گے؟ شیطان کی فہرست میں۔ وہاں سے جو حکم آ گیا بس کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ حکم 2 طرح کے ہوں گے۔ شیطان سے کیا کہا تھا؟ شیطان سے کہا سجدہ کر، اور حضرت آدم علیہ السلام سے کیا کہا؟ لا تقربا هذه الشجرہ۔ یہ افرمیٹو ہے، یعنی جو حکم شیطان کو دیا ہے یہ مثبت ہے، یہ حکم دیا گیا، کرنے کو کہا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ایک کام نہ کرنے کو کہا گیا۔ تو یہ طے کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ 2 چیزوں پر مشتمل ہوں گے، یا تو اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کریں گے یا کسی چیز کا حکم دیں گے، اور دونوں کا آپ کو پالن کرنا ہے۔ بات سمجھ گیا؟ یہ بھی ڈیمو کا حصہ ہے۔ اس کے بعد دونوں سے غلطی کروا دی، دونوں سے غلطی کروا دی، لیکن جو بات مجھے کہنا ہے وہ اسی غلطی کے پیچھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا لا تقرب هذه الشجرہ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں آرام سے رہیں، سکون سے رہیں، ولا تقرب هذه الشجرہ، لیکن اس پیڑ کے قریب نہ جائیں، فتکون من الظالمین، ورنہ زیادتی کرنے والے کہلائیں گے۔ شیطان آیا، مفسرین نے تو لکھا ہے کہ اس نے ٹارگٹ کس کو کیا تھا؟ کس کے پاس آیا تھا؟ حضرت حوا کے پاس، حضرت حوا کے پاس۔ یہ ڈیمو چل رہا ہے، یہ ڈیمو چل رہا ہے جو میں نے بات کہی نا، النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں، تو اس نے وہاں استعمال کیا کس پر؟ حضرت حوا پر۔ حضرت حوا سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا ہے ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اسے کھا لینے کے بعد یا تو تم فرشتے میں کنورٹ ہو جاؤ گے اور فرشتوں کو یہی رہنا ہے، او تکونا من الخالدین، یا جو اس پیڑ کے پھل کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کا باسی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں رکھنا نہیں چاہتے ہیں، تمہیں بھیج دینا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور اس نے قسم کھائی۔ حضور نے بھی فرمایا نا کہ ہر قسم کھانے والا جھوٹا ہے، ہر قسم کھانے والا جھوٹا ہے، تو یہاں پہلے ہی پہل جو کچھ ہو رہا ہے وقاسمہما، اس نے ان کے سامنے قسم کھائی کہ ہم تمہیں سچ بات بتا رہے ہیں، تم میری بات مانو گے نہیں، لیکن یہ بات سچ ہے، ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، تم میری بات مانو تو۔ اور آخرکار حضرت حوا نے ضد کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام منع کیے چلے جا رہے ہیں، لیکن حضرت حوا نے ضد کر دی، اور آخرکار فاکلا منہا، کھا لیا اس کو، اور جیسے ہی کھایا فوراً جو جنت کا لباس تھا وہ سارا کا سارا اتر گیا۔ جنت کا لباس کیسا تھا؟ اس کی تھوڑی سی بانگی باقی رہ گئی، یہ ناخن ہے، یہ اسی لباس کا اتنا سا حصہ اللہ نے باقی رہنے دیا۔ یہ ناخن جیسا ہے ایسا ہی لباس تھا، جیسے ہی یہ کھایا فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لباس کو اتار دیا۔ فبدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو فوراً ادھر ادھر سے پتے توڑ کر کے اور اپنے جسم میں ایسے ایسے لپیٹنے لگے، چھپانے لگے اپنا سب کچھ۔ یہ طے ہو گیا کہ شرم اور حیا کپڑوں کا پہننا یہ فطرت کا حصہ ہے، کسی نے سکھایا نہیں۔ جو عورت یہ کہتی ہو کہ پردہ نہیں کریں گے وہ فطرت سے جنگ کرتی، اور فطرت سے جنگ کرنے والے عزت اور صحت کے ساتھ جی نہیں سکتے۔ کھانا کھانا سونا یہ فطرت کا حصہ ہے، اگر کوئی کھائے گا نہیں پنجرا بن جائے گا، اگر کوئی سوئے گا نہیں دیوانہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی حیا اور شرم سے سمجھوتا کرے گا تو بے عزت ہو جائے گا۔ بات سمجھیے آپ نے؟ تو یہ ساری چیزیں جو وہاں دکھلائی بتلائی جا رہی یہ ڈیمو ہے، فطرت کا حصہ ہے۔ تو شیطان نے کس کو ٹارگٹ کیا؟ بلکہ حضور نے تو یہ تک کہہ دیا کہ لولا حواء لم تکن انثى زوجها الدهر، کہ اگر حوا نے اس حرکت کا آغاز نہ کیا ہوتا تو اس دھرتی پر کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ پورا ڈیمو چلا ہے۔ آخری بات اور عرض کر دوں اس حصے کی، باقی چھوڑ دیں گے ہم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ وہ کھا لیا، اور اس سے غلطی ہوئی کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، دونوں لوگوں سے غلطی ہوئی ہے۔
ٹھیک، دونوں لوگوں سے۔ اس سے جب غلطی ہوئی ہے، بتلایا گیا کہ تو نے غلطی کی ہے، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا؟ انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں آگ سے پیدا ہوں۔ آگ میں ہیبت ہے، آگ میں روشنی ہے، آگ میں تعلی اور بلندی ہے۔ آپ موم بتی جلا کے الٹا بھی کریں گے تو لو کدھر بھاگے گی؟ اوپر جائے گی، یہ فطرت ہے۔ مٹی کو کتنی اونچا اچھال دیجئے، کہاں آئے گی؟ نیچے آئے گی۔ اس میں پستی اور خواری ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھیے وہاں یہ چیز ظاہر ہو گئی کہ وہ آگ سے پیدا ہے، اس نے تعلی دکھلائی، اللہ تعالیٰ سے بحث پہ اتر آیا، کہتا ہے انا خیر من، جس نے پیدا کیا اسی کو بتلا رہا ہے، اسی ذات کو بتلا رہا ہے کہ آپ نے مجھے بہتر بنایا ہے، اور اس کو، اور پھر آپ حکم دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اخرج منها فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے، نکل جائے یہاں سے۔ ہمارے یہاں صرف بات مانی جاتی ہے، بکواس نہیں کی جاتی۔ تو معلوم ہے اس سے بھی آگے بڑھ کے کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ یہ مقدمہ ہے اس بات کا کہ میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے، مجھے ڈیٹ دے دیجئے اس مقدمے میں، مجھے اس مقدمے میں تاریخ دے دیجئے، کب تک کی؟ الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مجھے تاریخ دے دیجئے، میں ثابت کر دوں گا کہ آگ پوجیہ ہے، آگ قابل پرستش ہے، آگ قابل عبادت ہے، مٹی قابل عبادت نہیں ہے، انسان قابل پرستش نہیں ہے، بلکہ آگ قابل پرستش ہے۔ میں یہ ثابت کر دوں گا، انظرنی الی یوم یبعثون۔ اس کے علاوہ کہتا کیا ہے؟ فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اے میرے پروردگار تیری عزت کی قسم۔ آپ اندازہ دیکھیے، جرأت دیکھیے، فبعزتک لاغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم میں انہیں گمراہ کر کے رہوں گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آن پوائنٹ بحث کر رہا مقدمے میں، ٹھیک؟ تو شیطان سے غلطی ہوئی، اس نے کیا کیا؟ بحث کی، جرح کی، بکواس کی، مقدمات پیش کیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قسم کھا کے لوٹا، مہلت مانگی، اور سچ یہ ہے کہ اس نے کر دیا جو کچھ اس کو کرنا تھا۔ سچ یہ ہے کہ اس نے کر دیا جو کچھ کرنا تھا۔ دیکھیے میں ایک آئینہ دکھا رہا ہوں آپ کو۔ آگ کی پوجا ہوتی ہے، آگ کی پوجا ہو رہی کہ نہیں؟ آپ چرچ میں چلے جائیے، مشال کی پوجا ہوتی ہے، ٹھیک؟ آپ مندر میں چلے جائیے، آرتی ہوتی ہے، آگ کی پرستش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ گردوارے میں چلے جائیے، آگ کی پرستش ہوتی ہے۔ آپ نریمن ہاؤسز میں چلے جائیے، آپ کو آگ کی پرستش ہوتی ملے گی۔ اسی طرح سے گنگا کے کنارے چلے جائیے، آپ کو ہون میں آگ کی پرستش ہوتی ملے گی۔ اسی طرح سے ہولی کے موقع پر جب آخت پڑھتے ہیں تو اس آگ کا طواف کیا جاتا ہے۔ آگ ہر جگہ پوجی جا رہی ہے، صرف مسجد خالی ہے جہاں آگ نہیں پوجی جاتی۔ آپ خوش مت ہوئیے اس بات سے، اس بات سے خوش مت ہوئیے کہ آپ کی مسجد میں آگ کی پرستش نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کا کام اس نے ان لوگوں سے بھی زیادہ خطرناک لگایا۔ سنیے، کتنے ایسے گھر ہوں گے جہاں طاق بنا ہے، کتنے ایسے گھر ہیں جہاں طاق بنا ہے، جمعرات کو اس میں چراغ جلتا ہے، اور چراغ عورت جلاتی ہے، اور نہا دھو کر کے کھڑی کیسے ہوتی ہے؟ ایسے کھڑی ہوتی ہے نا۔ ایسے کھڑا ہونا یہ کیا ہے؟ یہ پارٹ آف پریئر ہے، نماز کا ایک حصہ ہے۔ قیام میں آپ کی قیام کا، نماز کا ایک فرض کیا ہے؟ قیام ہے، یعنی یہ عبادت کا حصہ ہے، اور عبادت بھی ٹاپ کلاس کی، یعنی اعلیٰ قسم کی عبادت کا حصہ ہے قیام۔ اس حالت کو وہ آگ کے سامنے، جمعرات کے دن سید بابا، ٹیڑھے بیڑے بابا، منجلے ٹیڑھے، کیسے منجلے اور بڑے چھوٹے سرکار، طرح طرح کے۔ صاف سیدھی سی بات ہے، آپ یہ بتلائیے آگ میں کون آئے گا؟ بہت دو ٹوک بات، آگ میں کون آئے گا؟ انسان تو مٹی سے پیدا ہے، آگ سے بچنے کا حکم دیا گیا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم خود بھی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، ٹھیک ہے؟ آگ میں آئے گا کون؟ کون پیدا ہے آگ سے؟ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، دہکتے انگارے سے جنات اور شیطان کو پیدا کیا۔ آگ میں کون آئے گا؟ شیطان ہی تو آئے گا جس کی پرستش ہماری خواتین کر رہی ہیں جمعرات کے دن۔ تو اس نے سچ یہ ہے کہ جو مہلت مانگی تھی قیامت تک کے لیے کہ میں فیکٹ اور ایویڈنس، میں شہادتیں اور گواہیاں جمع کروں گا، وہ ساری کی ساری گواہیاں اس نے جمع کر لی اور ثابت کر دیا۔ اور ثابت کرنے کے بعد جب فیصلہ ہوگا
فیصلے کے بعد میدان محشر میں لوگ شیطان کو برا بھلا کہیں گے۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم میں اس پورے انٹرویو کو بھی نقل کر دیا، اس نوک جھونک کو نقل کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، وہ کہے گا کہ اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، ایک وعدہ میں نے کیا تھا، اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے، میں نے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، کیا کر لو گے؟ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، ٹر بند کرو، یہی الفاظ ہے کہ بکواس بند کرو، یہ چیخو پکار بند کرو، میں شیطان تھا میرے بارے میں، کیا تمہارے پروردگار نے قرآن میں بتا نہیں دیا تھا کہ میں دھوکہ کروں گا؟ بتائیے کیا ہوگا؟ اصلاح معاشرہ کی مجلس ہے، اگر اس میں سے کوئی بات ادھر کو جاتی ہے تو یہ قرین قیاس ہے۔ آپ بتلائیے کہ وہ ڈیمو تھا، اس ڈیمو میں یہ بتلا دیا گیا تھا کہ شیطان عورتوں کا استعمال کرے گا، آپ نے عورتوں کو شیطان سے بچانے کی کیا کوشش کی ہے؟ لاکھ ٹکے کا سوال صرف اتنا، لاکھ ٹکے کا سوال اتنا ہے، آپ نے اپنی بیٹی کو دینیات میں سے کیا سکھلایا؟ 4 سال کی عمر میں بچی کو اٹھا کر کے بھیج دیا ہے کانوینٹ، سینٹ جانس اینتھونی انگلش میڈیم بھیج دیا، اور بہت فخر سے کہ ہماری بچی پڑھ رہی ہے اور انگریزی سے پڑھ رہی ہے اور اس کی نوکری یقینی، شادی اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک لڑکی اپنے پیروں پہ نہ کھڑی ہو جائے، اپنے پیروں پہ نہ کھڑی، جو لڑکی اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی وہ لڑکی نہیں کچھ اور ہوگی، بات سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے، وہ حاکم ہو جائے گی، وہ خود حاکم ہو جائے گی جب وہ سیلف ڈیپینڈ ہے، جب وہ خود انحصاری میں ہے، اپنے آپ کمانے کی پوزیشن میں۔ آدمی یہ پڑھاتا کیوں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ شوہر مر گیا، دیکھیے کہتا کوئی نہیں ہے لیکن سب کے دل میں گندگی یہی ہے، شوہر مر گیا، خلا لے لیا، طلاق ہو گئی، گھر بیٹھ گئی، بھگا دیا گیا، تو کم از کم کمائی کر لے گی، جو کچھ دل میں پال کے بیٹھے ہو شوڈ بی ڈن، ہو کے رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلا ارشاد، انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی کے الفاظ کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔ 4 سال کی عمر سے یہ گندگی دلوں میں، تماشا تم نہیں دیکھو گے کون دیکھے گا، ہم نہیں دیکھیں گے کون دیکھے گا؟ جس بنیاد پر اور جس اساس پر، جس فاؤنڈیشن کے اوپر تربیت کی پوری تعمیر کھڑی کی ہے، ڈرامہ یہی ہے۔ بلکہ بہت سیدھا سمپل سا طریقہ تھا، نہ لڑکی سیلف ڈیپینڈ ہو نہ لڑکا سیلف ڈیپینڈ ہو، خود انحصاری نہ ہو، بلکہ جیسے ہی بالغ ہوں شادی کر دیجئے تاکہ ماں باپ کے اوپر بوجھ ہوں اور منحصر ہوں، اور ماں باپ انہیں چلائیں، انہیں مجبور کریں کہ انہیں زندگی کیسے جینا ہے، اس لیے کہ یہ کل کے بچے یہ زندگی کا سلیقہ سیکھیں گے، یہ زندگی خود سے جئیں گے۔ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کے فلمی اسٹائل میں صرف زلفیں لہرائیں گے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو بزرگ اور بڑے اسی لیے ہوتے ہیں کہ یہ سکھلائیں گے جب ان کے انڈر سپرویژن ہو، ان کے ماتحت ہوں، ان کے زیر نگی ہوں۔ آپ نے سیلف ڈیپینڈ کا خواب دیکھا، بوڑھی ہو جانے کے بعد شادیاں ہو رہی۔ تو یہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے متصادم ہیں۔ گھر جنگ کے میدان یوں ہی نہیں بنے۔ میں اگر یہ کہہ دوں کہ اس مجمع سے کسی ایک آدمی کا، کسی ایک 60 سال کے بزرگ کا کھڑے ہو کر کے یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ میں اپنی بہو سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ صرف وہ نہیں، وہ تو مطمئن ہوں گے، ان کے ساتھ میں وہ بھی مطمئن ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ اور اہلیہ دونوں بہو سے مطمئن ہیں کہ نہیں؟ اس پورے مجمع سے کسی ایک آدمی کا اٹھ کر کے کھڑا ہو پانا مشکل ہو جائے گا۔ چلیے بہو سے شکایت ہے، بیٹی کو سکھایا کیا اس طرح کچھ؟ نہیں سکھایا گیا۔ میں نے جو روایت پڑھی ہے، میں اپنے پورے مضمون کو لے کر کے وہاں تک آ رہا ہوں، میں آئینہ دکھانے کے چکر میں ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے سے جب معاشرہ ہٹے گا تو پورا جل اٹھے گا، سسک اٹھے گا، آگ لگ جائے گی معاشرے کو۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے جب کسی بچی کی تلاش کرتے ہیں، بہو کی تلاش کرتے ہیں،
بنیاد کیا ہوتی ہے؟ بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ڈھونڈ کر کے مت بولیے گا، ضمیر کی آواز پہ بولیے تو مانوں گا، ورنہ میں بتا دے رہا ہوں کیا ہوتا ہے، ورنہ میں خود بتا دوں گا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد گرامی، وہ لا آف نیچر کی بات کرتے ہیں نا، حضور جو قانون لے کر کے آئے ہیں وہ قانون فطرت ہے، لا آف نیچر ہے، آپ کے اندرون کی آواز ہے، آپ کی انتراتما ہے۔ وہ حضور نے فرمایا کسی بھی عورت کو 3-4 بنیادوں پہ پسند کیا جاتا ہے۔ تنکح المرأۃ لأربع، مشکات کی روایت ہے، کتاب النکاح کی صفحہ اول کی ہی ہے۔ تنکح المرأۃ لأربع، کسی عورت کو 4 وجہوں سے پسند کیا جاتا ہے۔ لمالہا، یا تو اس کے مال کی وجہ سے، ولجمالہا، یا اس کی خوبصورتی اسمارٹنس کی وجہ سے، ولحسبہا، یا اس کے اچھے خاندان یا اثر و رسوخ والے خاندان کی وجہ سے، ولدینہا، یا اس کا دین اور تہذیب دیکھ کر کے۔ یہ 4 ایسے پوائنٹ ہیں جو عام طور سے اچیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کہ ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے۔ مثلا یہاں کے برادران وطن ہیں، ہندو ہیں، ان کے یہاں کاسٹ بہت میٹر کرتی، کاسٹ اور برادری، یہ اپنا برادری دیکھتے ہیں۔ یا اسی طرح عیسائیوں کے یہاں خوبصورتی اور حسن بہت بڑا معیار ہے، یہودیوں کے یہاں دولت بہت بڑا معیار ہے، اور کہیں کہیں دین بھی دیکھا جاتا ہے۔ حضور نے ان 4 کو بیان کرنے کے بعد اپنی امت کے لیے ٹک لگا دی ہے، ٹک لگانے کا انداز بھی الگ اختیار کیا، فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ تم دین دیکھ کر کے کامیاب ہو جاؤ، دین دیکھ کر کے کامیابی حاصل کرنا۔ یعنی آپ کو رشتے میں کس چیز پہ فوکس کرنا ہے؟ دین اور تہذیب پر، سلیقے پر، آپ اس کو فوکس کرنا، کامیابی ملے گی۔ فاظفر کا لفظ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ اس میں کامیابی پنہاں ہے، اس میں کامیابی پوشیدہ ہے۔ اب آپ دیکھیے ذرا بہت دھیان سے، نوجوان بھی توجہ دیں، لڑکا کیا دیکھتا ہے؟ لڑکا جب اپنے لیے رشتے کی بات کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ خوبصورتی کتنی، چمڑی کیسی ہے، اسمارٹنس کتنی، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کے ٹارگٹ، لڑکے کے ٹارگٹ پر لڑکی کا حسن، جوڑے کی خوبصورتی۔ اور ماں کیا دیکھتی ہے؟ مال کتنا ملے گا، مال کتنا ملے گا اور کیا کیا ملے گا۔ اور باپ کیا دیکھتا ہے؟ کتنے دبنگ لوگ ہیں، کتنے بااثر لوگ ہیں، خاندان میں لائسنس کتنے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بھاگ نہیں پائیں گے آپ، یہ فطرت کی آواز ہے۔ یہی تینوں چیزیں تینوں لوگوں نے دیکھ لی، یہی 3 مین اتھارٹیز ہیں، یہ 3 مین اتھارٹیز ہیں، یہ تینوں دیکھ لی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بزرگ تشریف رکھتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا جملے بے احتیاط بھی ہو سکتے ہیں، کہ جنہوں نے خوبصورتی دیکھی ہے، لڑکے نے خوبصورتی دیکھی، جہاں خوبصورتی ہوگی وہاں نخرے اور دکھاوا بھی بہت ہوگا۔ کسی شادی میں جب شرکت کرنے جائے گا، بچہ اس کی گود میں ہوگا، شوہر کی گود میں، اور وہاں بھیڑ ہوگی ہائے ہیلو کرنے والوں، سلام اور خیریت پوچھنے والوں کی۔ اور کسی باغیرت مرد کے لیے، کسی غیرت مند شوہر کے لیے یہ منظر دیکھ پانا آسان نہیں ہے، اس کی تنابیں کھنچنے لگیں گی اعصاب کی، اور باولا ہو جائے گا، بس دانتوں تلے انگلی چبائے گا اور انتظار کرے گا کہ کب گھر پہنچے۔ گھر پہنچ کر کے جب برسنا شروع کرے گا، میں جواب دینا نہیں چاہتا ہوں لیکن دیے دیتا ہوں، جواب یہی آتا ہے، تمہارے جیسے جانے کتنے چپلیں گھس کے چلے گئے کالج کے گیٹ پہ۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک؟ یہ ٹھنڈے ہو گئے وہیں پہ۔ اس کے بعد بڑی بی نے دیکھا تھا کیا؟ مال کتنا ملے گا۔ بون چائنا کا ایک کپ ٹوٹا جس دن، اسی دن سلواتیں شروع ہو جائیں گی، سب کو میرے سامان پہ ہی موت آتی ہے، خبردار جو آئندہ کسی نے میرا سامان چھوا۔ نمٹ گئی بڑی بیوی، بڑی بیوی نمٹ گئی۔ اب ان 2 انسیڈنسز کے بعد، ان 2 حادثات کے بعد پنچایت پڑے گی۔ لڑکی جب وہاں جائے گی، رو رو کر کے اپنے والدین کے سامنے اپنا دکھڑا سنائے گی، تو چونکہ بڑے پیمانے پہ شادی کی گئی ہے، جہیز بھی خوب دیا گیا، بغیر پنچایت کے اور 4 باتوں کے لڑکی کو بھیجا نہیں جائے گا۔
گھر والے کیا کہیں گے؟ 4 باتیں کر لیں گے 4 لوگوں میں بیٹھ کے، تب بھیجیں گے۔ اب بلائے جائیں گے، بیٹا بھی بلایا جائے گا، بیٹے کی ماں بھی بلائی جائے گی، اور بڑے میاں جو بچے تھے ان کا اب نپٹارہ کیا جائے گا۔ پنچایت میں جب ادھر سے ترک وترک ہوگا اور تھرو آؤٹ بکواس اور بدتمیزی ہوگی تو یہ بڑے میاں بھی نمٹ جائیں گے۔ جنہوں نے دبنگئی دیکھی تھی نا، جنہوں نے اثر و رسوخ دیکھا تھا، جنہوں نے لائسنس دیکھے تھے، افراد کی کثرت دیکھی تھی، یہ بھی نمٹے، یہ بھی نمٹ گئے۔ تو یہ تینوں لوگ نمٹ گئے جنہوں نے دیکھا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کی منشا سے ذرا سا آپ انحراف کریں گے، الگ الگ نمٹا دیے جائیں گے قسطوں میں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد دیکھیے، بمشکل تمام عدالت کی دخل اندازی سے، یا پنچایت کرنے والوں کی وجہ سے، سباست کی وجہ سے، اور یا پردھان کی وجہ سے لڑکی یہاں آ جائے گی۔ اب تو اس کا انداز اور ہوگا، اب کسی کا احترام نہیں کرے گی۔ تو سسر الگ، ساس الگ اور لڑکا الگ، کہ ارے وہ تو شوہر کا بھی احترام نہیں کرتی، ارے اس میں ذرا ادب نہیں ہے، ارے وہ تو بہت منہ چڑھی نہ چڑھی ہے، اور وہ تو اس طرح بات چیت کرتی۔ یہ جس چیز کی آپ شکایت کر رہے ہیں، یہ ان کو تلاش کیا تھا کیا؟ ان کو ٹارگٹ کیا تھا کیا؟ ادب کہاں سے آتا ہے؟ احترام کہاں سے آتا ہے؟ بڑے اور چھوٹے کا فرق کہاں سے ملتا ہے؟ آپ بتلا دیجئے۔ KG1 سے لے کر کے MBBS کرنے تک، MBBS کرنے تک، PhD ہونے تک، MPhil کرنے تک، کسی بھی چیپٹر میں، کسی بھی لیسن میں، کسی بھی سلیبس میں ایک سبق اور ایک سطر ایسی پڑھائی گئی ہو کہ جس میں بتلایا جائے کہ شوہر کا احترام یہ ہے، ساس کا احترام یہ ہے، ماں کا احترام یہ ہے۔ کسی نے پڑھا ہو تو کھڑا ہو جائے مجمع سے۔ چاہیے آپ کو گریجویٹ ہے، BEd کی ہوئی، MA چاہیے، MSc کی ہوئی چاہیے، سنبھالیے آپ۔ تو اب شکایت کاہے کی پیدا ہوئی؟ ادب نہیں کرتی، احترام نہیں کرتی، اپنے شوہر کا لحاظ اور خیال نہیں کرتی، کسی کی خدمت نہیں کرتی۔ تو آپ اندازہ لگائیے، یہ ساری چیزیں تو دین سے حاصل ہوتی ہیں۔ دین کبھی آپ کی منشا پر، آپ کے ٹارگٹ پر تھا ہی نہیں، کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو نبی بتلائیں گے نا کہ لا یحل لامرأۃ ان تصوم وزوجها شاہد، کہ کسی عورت کے لیے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے اگر شوہر شہر کے اندر موجود۔ شوہر شہر کے اندر موجود ہے، عورت کو نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کون بتلائے گا؟ یہ نبی بتلائیں گے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کے سامنے شولڈر ڈاؤن کر کے کھڑا ہونا ہے، کندھے جھکا کر کے کھڑا ہونا ہے، نگاہیں جھکا کے کھڑا ہونا۔ کون بتلائے گا؟ قرآن بتلائے گا نا۔ یہ تو شوہر کا احترام، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ حضور فرماتے ہیں کہ صرف شوہر کو سجدہ نہیں، باقی احترام کے جتنے بھی مفہوم ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے شوہر کے لیے استعمال ہوں گے۔ صرف وہ معبود نہیں ہے، احترام کی انتہا کو پہنچا ہوا۔ کون سکھلائے گا؟ نبی سکھلائیں۔ ایسی سیکھی ہوئی لاؤ تو۔ اب آخری بات، مولانا کہاں سے لائیں ایسی؟ پوری ہردوئی میں ڈھونڈے ایک نہیں ملے گی۔ مطلب یہ سوال آپ کا، یہ سوال میں فرض کیے لے رہا ہوں، اس کے پیچھے کا بھی منظرنامہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ میں زمین پہ رہتا ہوں، زمین سے بات کر رہا ہوں۔ لڑکی والوں کو ایک دور میں یہ پتہ چلا کہ خوبصورتی کی وجہ سے رشتے آتے ہیں، خوبصورتی کی وجہ سے رشتے آتے ہیں، کسی کالی سانولی لڑکی کے لیے رشتے نہیں آتے۔ تو آپ یہ سمجھیے بچیوں نے اپنے چہروں کی کھال اتار کر کے اس کو کالے سے سفید کر لیا۔ کیا بلیچ مارکیٹ میں موجود نہیں؟ کیا آپ نے سانولی بچیوں کو سفید ہوتے نہیں دیکھا؟ کیا انہیں اپنی کھال اتارنا اچھا لگتا ہے؟ لیکن انہیں معلوم یہ ہے کہ اس چیز کو پسند کیا جاتا ہے، اس لیے انہوں نے یہ حرکت کی۔ مارکیٹ میں جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جس چیز کا مطالبہ ہوتا ہے، اویلیبل کرا دی جاتی ہے، وہی ہوا۔ پھر پتہ چلا کہ خاندان اونچا ہو تو رشتے ہوتے ہیں، تو لوگوں نے جگہیں بدلی، گاؤں بدلے، شہر بدلے، اور پھر اس کے بعد اپنا جاتی پرمان پتر بدلا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سب کیا گیا اور کیا جاتا ہے اس لیے کہ خاندان اونچا ہو، گوتر اونچا ہو تو رشتے آتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح پتہ یہ چلا
کہ اگر مال ہے آپ کے پاس تو رشتے اچھے آئیں گے، لڑکی کیسے ہی کہانی کچی ہو۔ تو لوگوں نے کیا کیا، لڑکی جس دن پیدا ہوئی ایف ڈی کرا دی، لڑکی جس دن پیدا ہوئی آر ڈی چلا دی، لڑکی جس دن پیدا ہوئی سکنیا کا کھاتہ کھلوا دیا۔ اب یہ 10 لاکھ روپے یہ جمع کرے گا، 20 لاکھ سود کا اس میں جمع ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو جہیز دیا جائے گا۔ تو جن چیزوں کا مطالبہ، جن چیزوں کا چلن، جن چیزوں کی خواہش اور جن چیزوں کی طلب ہوئی، وہ ساری چیزیں اکٹھا کر لی گئی۔ اگر آپ مطالبہ کر لیں کہ مجھے ایسی بچی چاہیے ہے جو حرام و حلال کی تمیز رکھتی ہو، مجھے ایسی بچی چاہیے جس کا دوپٹہ پلو کسی نے نہ دیکھا ہو، مجھے ایسی بچی چاہیے جسے کبھی بے پردہ اپنی گلی میں نہ دیکھا گیا ہو، تو خدا کی قسم جس طرح کھال اتار کر کے چہرے سفید کر لیے گئے، اور جس طرح برادریاں بدل لی گئیں، اور جس طرح سود کی رقمیں اکٹھا کر کے ایف ڈی اور آر ڈی اور بانڈ کے ذریعے سے آپ کو بھر بھر کے جہیز دیا گیا، خدا کی قسم بچیاں اسی طرح دین کی تعلیم بھی حاصل کرتی۔ پسند رکھیے نا، آپ کی پسند کیا ہے؟ معاشرے کے سنچالک آپ ہیں، سوسائٹی کے اینکر آپ ہیں، معاشرہ آپ سے چلتا ہے۔ تو ہم نے اپنی مرضی سے چیزوں کو طے کیا ہے، نبی کو، نبی کی تعلیمات کو، ان کے برپا کیے ہوئے دستور اور سسٹم کو، اور ان کے سوسائٹی سسٹم کو ہم نے پوری طرح سے طاق پر کے رکھ دیا ہے، ہم نے پوری طرح سے پیروں تلے رون دیا ہے، ہم نے اس کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ پورا معاشرہ سسک رہا ہے، ایک گھر ایسا نہیں جو کہہ دے کہ ہم سکون سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شادی سے پہلے تو بہت کہتے ہیں کہ مولانا بہت اچھے لوگ، بڑے بااثر لوگ، بڑی عزت سماج میں ان کی، اور بہت سارے بچے ویل ایجوکیٹڈ، ویل ٹو ڈو، بڑھیا سب کچھ کرنے والے، اور ٹھیک 40 دن کے بعد مولانا بہت غلط لوگوں میں پھنس گئے۔ مطلب اب کیا کہنا شروع کریں گے کہ پتہ نہیں کیا کچھ اس میں کچھ کھلا دیا تھا، چائے میں کچھ پلا دیا تھا، ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی۔ اندھی پہلے دن سے، اندھی پہلے دن سے ہے۔ تلاش کیا تھا، ڈھونڈا کیا تھا؟ دولت مانگی تھی، جہیز گھر میں موجود ہے۔ ان کا اسٹیٹس دیکھا تھا، اسٹیٹس آج بھی ان کا موجود ہے، وہ اتنے ہی دبنگ ہے۔ خوبصورتی دیکھی تھی، وہ بھی موجود ہے۔ اخلاقیات کو تلاش نہیں کیا تھا، وہ موجود نہیں۔ اکلوتے بیٹے کو ڈھونڈتے لوگ، اکلوتے لڑکے سے شادی کریں، ساری جائیداد کا اکیلا مالک، گھر میں چک چک نہیں ہوگی۔ 99% لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں اکلوتے سے شادی کروا۔ اپنے طور پہ چیزوں کو طے کریں گے، کچھ ہونے والا نہیں۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے البیلے انداز میں سورہ فرقان کے اخیر میں بیان کیا، والذین یقولون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت کرتے ہیں، ان بندوں کو پسند کرتے ہیں۔ وعباد الرحمن کے ذیل میں پورا کالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ میرے بندے بہت پسندیدہ ہیں مجھے، جو ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں، ربنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود بتلائے ہیں الفاظ کہ مجھے وہ بندے بہت پسند ہیں جو ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پالنہار، هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہمیں ایسی بیویاں اور جوڑے اور ہمیں ایسی اولاد عنایت کر دیجئے، قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہماری نسل میں ایسا تقوی، ایسا خوف، ایسی خشیت اور ایسے اوصاف پیدا فرما دیجئے کہ ہم متقیوں کے امام کہلائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز، اچھا جوڑا ملنا، اچھی اولاد ملنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت خاص اور خزانہ خاص کا اسپیشل میٹر ہے۔ یاد رکھیے گا، نوجوان جو ابھی اس منزل سے گزرے نہیں ہیں، یہ جملے یاد کر لیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، ورنہ آپ خود جانتے ہو ایسی لڑکیاں جن کے بارے میں آپ یہ سوچتے تھے کہ جس گھر میں جائیں گی اس پورے گھر کو جنت بنا دیں گی، اور وہی لڑکیاں جا کر کے خلا لے کے گھر آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اور جن لڑکیوں پر آپ کفِ افسوس ملتے تھے کہ یہ لڑکی وہاں جائے گی، آ کے بیٹھ جائے گی، یہ پاگل ہے، اس نے روٹی پکانا بھی نہیں سیکھا، اسے بولنے کی بھی تمیز نہیں، اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں، وہ جا کر کے پورے گھر کو سنبھال لیتی ہیں، اس کی اداؤں کی، اس کے ادب کی، اس کے سلیقے کی لوگ بلائیں لیتے ہیں۔ کیسے کنورٹ ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت خاص سے۔ گناہوں کے ساتھ شادیاں مرتب کی جا رہی ہیں، شادیوں میں ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جس سے حضور نے منع کیا ہے، ہر اس چیز سے دور بھاگا جا رہا ہے۔ شادی میں آپ کسی سے سنت کی بات کر دو، دوڑ پڑے گا، کیا یار اس ٹائم بھی تم آ کے مزہ کرکرا کرنے چلے آئے،
شادیوں میں بھی یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے، ننگے ناچنے کا ارادہ رہتا ہے۔ تو میرا خیال وقت میرا ختم ہو گیا ہے۔ میری گزارش، جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک جملے میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے دستور پر، دکھلائے ہوئے راستے پر اور خط کشیدہ راہوں پر اگر اپنے آپ کو اور معاشرے کو اور گھر کو چلانے کی کوشش کریں گے، وقتی طور پر آپ کو لگے گا نقصان ہو رہا، جہیز نہیں ملا، لڑکی قبول صورت ہے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عنایت فرما دیں گے۔ نبی کے طریقے سے ہٹیں گے، سرچ کتنے ہی کر لیں اور پوچھ تاچھ کتنے ہی کر لیں، معلومات 6 مہینے کر لیں، ہوگا وہی، اس لیے کہ آپ اپنے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، اپنے پالنہار پر نہیں، نبی کے طریقے پر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ یہاں کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارے گھروں کو جنت کدہ بنا دے اور ہماری بچیوں کو سلیقہ عنایت فرما دے، انہیں بااخلاق بنا دے، انہیں دین کے قریب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔